خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے کی مثال ایسے ہے. جب خواہش پوری ہوتی ہے نا تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی 24 گھنٹے, آپ بتاؤ کہ ہیروئن چی 24 گھنٹے ہیروئن پی سکتا ہے؟ 24 گھنٹے پی سکتا ہے؟ دوسرا, وہ اگر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پیے گا نا, ایک مزہ ملے گا, 20 مزے خراب ہو رہے ہوں گے اس کے. وہ 20 مزے کیا ہے؟ نمبر 1, سوسائٹی میں عزت نہیں ہوگی, منہ سے بدبو آئے گی اس کے, نہ اس کو کوئی رشتہ دے گا, نہ اس کے اولاد ہوگی, اور شہد میں اس کو مزہ نہیں آئے گا, دودھ میں اس کو مزہ نہیں آئے گا, جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں. آج میرے لیے کوئی چھتا خالص لے کر آ گیا, میں نے اس کو اتنی دعائیں دی, کیونکہ میں یہ جو شہد آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, یہ ایویں ہی ہے. میں نے اس پہ کئی دفعہ بیان کیا ہے. گرم کرتے ہیں ان کو, پتہ نہیں کھولاتے ہیں. مجھے بہت تلاش تھی کہ یار آرگینک شہد چاہیے, تو آج کوئی بندہ جاننے والا ہدیہ لے کے آ گیا. میں نے کہا یار میں جس کام کے لیے اتنے اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے چاہیے, تو بڑے خاندانی چیز. اب دیکھو مجھے جو شہد دیکھ کے خوشی ہو گئی نا, پورا چھتا سچی مچی کا کاٹ کے لے آیا. ہیروئن چی کو ہوگی نہیں آئی بات, میرا خیال ہے ہیروئن چی کو نہیں ہوگی اس میں, کیونکہ اس کو کیا شہد سے لینا دینا بھائی, اس کو کیا خالص دودھ, اس کو کیا پراٹھے, اس کو کیا دیسی گھی, اس کو کیا بھوک کے وقت نہاری بریانی, یہ سب چیزوں اس کو چاہیے پڑیا. تو ایک مزہ اس کو 1000 لذتوں سے محروم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو خوب سمجھ لو گنہگار کی مثال بالکل ایسے ہی ہوتی ہے. ایک زنا کا مزہ اڑاتا ہے, نکاح کے مزے سے محروم, بیوی سے رغبت ہی نہیں رہتی اس کو, کیونکہ جب حرام چسکے مل رہے ہیں تو بیوی تو وہی ہے نا, تو 10 سال پہلے تھی, 10 سال کے بعد بھی وہی شکل ہے اس کی. اس کو تو چسکے کس کے پڑ گئے ہیں؟ غلط کے. پھر جب گھریلو لائف تباہ ہوتی ہے تو اولاد بھی نہیں ہوتی, اولاد کی نعمت اور لذتوں سے محروم. لیکن اس کو خواہشات نفسانی کے جو غلام ہوتے ہیں نا, اس کو تھوڑا مزہ چاہیے جو بہت زیادہ ہو, لیکن ہو تھوڑی دیر کا. جبکہ اسلام جو آپ کو لذتیں دیتا ہے, جو نیچر آپ کو لذتیں دیتی ہے, وہ اس ایکسٹریم لیول کے نہیں ہوتے, وہ پائیدار ہوتے ہیں, وہ کنٹینیو چلتے ہیں. وہ ہر وقت کیا آپ کی زندگی کا سکون ہے وہ. تو دولت کی ہوس پیدا ہو گئی, شہوت پرستی پیدا ہو گئی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیا, تو ان کے مزے وقتی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ مزے اس ہیروئن جی کی طرح نا, جس کو ایک مزہ تو مل رہا ہے, باقی مزوں سے محروم, اور وہ مزہ بھی تھوڑی دیر کا ہے, اس کے بعد وہی لذت سے محرومی اس کو ٹینشن دے گی. یہ ہے ڈپریشن اور اسٹریس کی جو وجہ ہے نا آج, جس کی وجہ سے لوگ عذابوں میں جا رہے ہیں, وہ یہ وجہ ہے. تو یہ گورے کے پاس اس کا علاج ہی نہیں ہے. اس کا علاج تو اسلام کے پاس ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, 2 ٹکے کی نہیں ہے یہ دنیا, 2 ٹکے کی اس کی حیثیت نہیں ہے. تو جب 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے بھائی, تو دل لگانا چھوڑ دو. تو میں امام شافعی کا وہ شعر پڑھ رہا تھا. امام شافعی نے کیا فرمایا, ان للہ عبادا فطنا, فطین کہتے ہیں نا ذہین کو, فطن اس کی جمع آتی ہے کہ اللہ کے کچھ بہت ذہین بندے ہیں. ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ, انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو لذتیں یہاں جو لوگ پوری کر رہے ہیں وہ تو فتنوں میں پڑ رہے ہیں, گناہوں میں بھی جا رہے ہیں, ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں, مصیبتوں میں بھی وہی پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کر دیا, دنیا کو چھوڑ دیا. انہوں نے نظروا الیہا فلما علموا, کیوں چھوڑا انہیں, اس میں کہاں سے فتنہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جب وہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے انہوں نے غور کیا نا, تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی نعمت اور کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے, ہر نعمت چھن جاتی ہے یہاں پہ. انہا لیست لحی وطنا, یہ زندہ آدمی کے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. آپ کتنی پراپرٹی بنا لو یار, موت سے آپ نہیں بھاگ سکتے. ہر دن آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے, ہر سیکنڈ آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے. میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں, کل بھی ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے. اب آپ 60 سال میں اگر آپ کے سر کے بال مکمل سفید ہو گئے نا, معدہ صحیح کام نہیں کر رہا, ہاضمے کی صلاحیت کم ہو گئی, چلنے پھرنے میں آپ کمزوری آ گئی, تو کیا ڈاکٹر اس کو بیماری کہے گا؟ ہے بھائی, ڈاکٹر کہے گا ماشاء اللہ آپ 60 سال میں کتنے صحت مند ہیں. صحت مند کہاں سے ہیں بھائی, چلا نہیں جا رہا ہے بھائی, بال سارے کیا ہو گئے, سفید ہو گئے, زیادہ بولو تو کھانسی آتی ہے.
لیکن ڈاکٹر کیا کہے گا؟ WHO کی رپورٹ کے مطابق آپ کی ساری رپورٹیں کیا ہیں؟ بالکل سیٹ. وجہ اس کی ہے کہ اب سیٹنگ کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے. کیونکہ بھائی اس عمر میں تو سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کسی کے بال کالے ہیں نا 60 سال میں تو وہ بیمار ہے, پتہ نہیں کچھ اندر کچھ اس کے ہارمونس شاید خراب ہو گئے. میری عمر جب 42-43 سال ہوئی تو میں کہیں نظر ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا, ادھر ہی کہیں قریب میں نا, تو 6/6 تھی میری دور کی نظر. تو نہیں, میں نہیں گیا, اپنے بچے کو لے کر گیا, اس کی نظر کا مسئلہ آ رہا تھا. تو ڈاکٹر نے کہا آپ بھی نظر چیک کر لیں اپنی. میں نے کہا مجھے سب نظر آ رہا ہے بھائی, میں بالکل فٹ فاٹ ہوں, کوئی نظر میں کمزوری نہیں ہے. پھر اس نے دور کی نظر چیک کی تو بالکل 6/6 تھی. اس نے کہا قریب کی چیک کر لیں. میں نے کہا مجھے سب نظر آتا ہے بھائی, یہ کوئی, کیونکہ میں باتیں 4 شادیوں کی کر رہا تھا اور میں بولوں میرے چشمہ لگے تو مجھے ویسے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جو میرے مریدین ہیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. وہ بولیں گے کہ جناب یہ ہمارے جو پیر و مرشد جن کے سن کے ہم نے 4 شادیاں, ان کے تو اپنی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں, تو ایسا تو نہیں کہ شادیوں کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں. تو اس لیے میں نہیں مانتا تھا کہ میری, حالانکہ اس کا شادیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, نظر کی کمزوری کا مثال دے رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی واقعی میں مطالعہ کرتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں. انہوں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے مفتی صاحب, 40 سال کے بعد لازمی قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی نہ ہوئی ہو کمزور. میں نے کہا ہو کیوں نہیں ہوا ہے کوئی تحریر, میں واقعی پڑھ کے انہوں نے کہا چشمہ لگا کے پڑھو. جب میں نے چشمہ لگایا تو ایسا کھلا ڈلا مزے کا نظر آ رہا ہے. اس نے کہا آپ, کیونکہ یہ چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے نا, تو پتہ ہی نہیں چلا. تو نظر تو آ رہا ہے آپ کو, نظر تو آ رہا ہے, لیکن وہ دھندلا آ رہا ہے. آپ اس کو سمجھ رہے ہو کہ چونکہ میں پڑھ سکتا ہوں, اب وہ نہیں آ رہا جیسے 40 سال سے پہلے آتا تھا. تو ایک دفعہ چشمہ لگاؤ نا, تو لگایا اور واقعی اتنا کلیئر. میں نے کہا یار یہ تو بہت غلط ہو گیا, تو آپ مجھے ایسی کوئی میڈیسن دیں آئی اسپیشلسٹ سے. میں نے کہا بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ وہ, انہوں نے کہا اب نہیں ہو سکتا, کچھ بھی کھا لو, الٹا لٹک جاؤ, مچھلی کھا لو, گاجر کے جوس پی لو, لوگ کہتے ہیں نا گاجر کا جوس پینے سے یہ ہوتا ہے, اب نہیں ہوگا. اور یہ ابھی تو 1 نمبر لگ رہا ہے, اب یہ 1 سے 2 تو ہو سکتا ہے, 2 سے 4 بھی ہو سکتا ہے, ریورس نہیں ہوگا. خیر میں نے پھر اور ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. خیر وہ 1 سے 1.5 نمبر تک ہوا ہے, ابھی 1.5 سے آگے الحمدللہ نہیں بڑھا. پھر میں نے 2-3 اور ڈاکٹروں سے پوچھا, انہوں نے کہا 40 سال کے بعد اگر قریب کی نظر بھی کمزور نہیں ہو رہی نا, تو یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے, اس کا یہ تو ہو سکتا ہے کچھ اندر کوئی فالٹ ہے آپ کے, یہ نہیں ہو سکتا کہ قریب کی نظر خراب نہ ہو. ایک اور ہمارے جاننے والے ابھی آئے نا, وہ بھی 45-46 سال کے. میں نے کہا آپ قریب کا چشمہ لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا بھائی آپ کی نظر کمزور ہے. کہہ رہے میں نہیں لگاتا چشمہ, میری کوئی. میں نے کہا میں بھی یہی سمجھتا تھا. پھر ان کے بھی لگوا دیا ہم نے, ٹھیک ہے نا, لگوا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے, میڈیکل سائنس بھی یہاں کے فیل ہے, ڈاکٹر بھی یہاں کے وہ کمپرومائز کر لیا ہے کہ بھائی موت تو ہے. تبھی ڈاکٹر جو اینٹی ایجنگ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں نا, کہ آپ یہ چیزیں کھائیں تو آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے, آپ دیر سے مریں گے, آپ دیر تک جوان رہیں گے, وہ تمام ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ اینٹی ایجنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں, آپ ایج آپ کی الٹی ہونا شروع ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 60 سال میں بوڑھے ہونا تھا تو یہ خوراک کھائیں گے تو 65 میں ہو جائیں گے آپ, اور بہت اچھی صحت کا خیال کیا تو جو بڑھاپا 60 میں آنا تھا وہ 70 میں آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ہر وقت زیتون پینا شروع کیا اور دیسی گھی اور صبح شام ایکسرسائز اور شہد اور جناب کشتے مشتے کھانا شروع کیے, اب جناب 60 سال میں آپ آ کے رک گئے ہیں, 60 اور 70 میں کوئی فرق ہی نہیں ہو رہا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, جیسے جیسے عمر بڑھنا شروع ہوگی اس بڑھاپے کے پروسیس کو سلو تو کیا جا سکتا ہے, روکنا کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے. اور جاننے والے ڈاکٹر ہیں, میرے داڑھی کا بال سفید ہونا شروع ہے نا, تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں, کچھ کائنڈلی اس بارے میں آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ تو کوئی دوا, کوئی میڈیسن, کوئی سپلیمنٹ. تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اب آپ کی ایج کتنی؟ میں نے بتایا اتنی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اب آپ اس پہ غنیمت شکر ادا کریں کہ بال ہیں, اب اس پہ نا ٹینشن لیں کہ بال سفید ہو رہے ہیں. اب تو اس عمر میں جتنے بال بچ جائے نا, اس پہ اللہ کا لاکھ ایک ایک بال کو سنبھال کے رکھیں. اس پہ یہ نہیں کہ اتنے سے رہ گئے, جتنے رہ گئے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھو جب ڈاکو کوئی چیز آپ سے چھینتا ہے نا,
موبائل چھین کے بھاگ گیا. تو آپ گھر میں آتے ہیں, امی میرا موبائل ڈاکو نے یہاں. ماں موبائل کو نہیں دیکھتی, ماں کہتی ہے تیری جان بچ گئی. ماں یہی کہتی ہے نا کہ بیٹا موبائل گیا, تیری کنپٹی پہ بندوق رکھی تھی, مجھے تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے اللہ نے تجھے زندگی دے دی. تو 40 سال کے بعد جتنے بال آپ کے سر پہ رہ جائیں یا داڑھی پہ رہ جائیں تو آپ اللہ کا یہ شکر ادا کریں یہ رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ چاہتا تو یہ بھی چلے جاتے, تو اللہ چاہتا تو یہ بھی چلے جاتے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. تو آپ جتنا بھی زور لگا لو میرے بھائی, بڑھاپا آئے گا. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, قرآن کہتا ہے جب اہل جہنم کو جہنم کے قریب لایا جائے گا تو اللہ اس سے کہے گا بتاؤ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل ہو جاتی. کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جائے, اسے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے, اچھے برے اور سمجھنے کا بھی ٹائم ہی نہیں ملا, اس کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے. وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں تو بچہ تھا مجھے کیا پتا, یا ابھی نیا نیا بالغ ہوا ہے, چند چیزیں اس کو پتہ ہیں, بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں, معذور ہو سکتا ہے وہ. لیکن ایک پراپر عمر کسی کی ہو گئی ہو, اس کو بہت سارے زندگی میں تجربے ہوئے, موقع ملے, سیکھنے کا موقع ملا, اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوئی, اور آگے وجاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے تمہیں تمہاری عقل پہ چھوڑ دیا ہو, بلکہ تمہیں ڈرانے والا بھی. تو ڈرانے والے کی تفسیر کیا ہے, بہت سے علماء نے کہا اس میں جو چیز بھی انسان کو قبر یاد دلاتی ہے نا وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں, قرآن بھی اس میں داخل ہے, علماء کی وعظ و نصیحت بھی اس میں داخل ہے, وعظ و نصیحت کی کتابیں بھی اس میں داخل ہیں, حادثات بھی اس میں داخل ہیں جو ہم صبح و شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں اچھا بھلا آدمی صحت مند نہا دھو کے گھر سے نکلتا ہے اور مر جاتا ہے وہ. تو علماء نے اس میں لکھا ہے اس میں سفید بال بھی داخل ہیں. انسان کے بڑھاپے کی ریورس ہونے کی جو سب سے پہلی علامت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو ایک ٹائم آتا ہے نا, ہم چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے 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 اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, طاقتور ہو جاتے ہیں, 15 سال میں بالغ ہوئے, اس کے بعد بھی جسم میں طاقت بڑھتی ہے, تو آہستہ آہستہ کتنی زبردست انسان کی صحت ہو جاتی ہے. اور 40 سال میں جا کے قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ, عقلی لحاظ سے بھی میچور ہو چکا ہوتا ہے انسان, اور جسمانی لحاظ سے بھی بہت طاقتور ہو چکا ہوتا ہے. 30 سے 40 سال جو ہے نا یہ عمر ایسی. اب کیا ہوتا ہے 40 سال کے بعد, اب ریورس ہونا, اب قبر کی طرف جانا شروع. یہ ایسے ہے جیسے کوئی گڑھا کسی نے آپ کے لیے کھودا اور کہا کہ تجھے اس میں گرا کے ماروں گا میں, لیکن ابھی نہیں, پہلے ادھر کو جا, گڑھے سے دور جا. آپ جتنا دور جاتے ہو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار موت سے دور جا رہا ہوں. ایک پوائنٹ پہ لے جا کے وہ کہتا ہے بس اس سے آگے میں تجھے نہیں لے جا سکتا, اب آپ کیا کر لو, رخ کو موڑ لو. تو بتاؤ وہاں پر آپ کا دل دہلے گا کہ نہیں دہلے گا؟ بیٹا جتنا دور جا سکتا تھا میں چلا گیا ہوں, اب کیا کرنا ہے, اب واپس میں شروع میں اسپیڈ ہلکی ہوگی اس کی, کیا کہ ابھی ایک قدم, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اس کے بعد کیا کہ ذرا اسپیڈ پکڑو بیٹا اب. تو بتاؤ آپ کا تو ہر آنے والا دن خوف سے کانپ رہے ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ پھر وہ اور آگے جا کے کیا کہے گا, اب تکڑ دوڑ لگا, اب اسپیڈ بڑھا دے اور اس گڑھے میں جا کے گر. بالکل یہی ہوتا ہے 40 سال کے بعد جب انسان ریورس ہوتا ہے. شروع میں اسپیڈ کیا ہوتی ہے قبر کی طرف جانے کی, بہت سلولی, وہ ایسی ہوتی ہے کہ ابھی بال کالے ہو رہے تھے, گھنے ہوتے چلے جا رہے تھے, اب سفید ہونا, ایک بال سفید ہوگا. انسان کہتا ہے کہ یار بالکل سارا کالا کالا نظر آ رہا ہے, یہ ایک اچھا نہیں لگ رہا, اٹھا کے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اس کو, چلو جی ٹینشن ختم, دوبارہ وہی جوان لگ رہے ہیں, ینگ لگ رہے ہیں. ایک دن صبح سو کے اٹھتا ہے, یار یہ دوسرا بھی کیا ہو گیا. بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے آج کل, کہتا ہے یار یہ دوسرا بھی کیا ہو رہا ہے, وائٹنس کچھ آ رہی ہے. بیگم بھی کہتی ہے بھائی یہ نکالو, بھائی یہ کیا ہے, کالا کولا لگاؤ, یہ نکالو. آدمی کہتا ہے کالا کولا کیا, لوگ کہیں گے کلر لگا کے آیا ہے, نکالو. دوسرا نکالا, ادھر سے کبھی یہاں سے کھچ رہا ہے, کبھی یہاں سے نکال رہا ہے. تو یہ اسپیڈ کیا ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے پہلا بال جو سفید ہوا اس کے 6 مہینے بعد دوسرا سفید ہوا, تیسرا جو سفید ہوگا نا وہ 6 مہینے میں نہیں, وہ 3 مہینے بعد ہوگا, چوتھا جو سفید ہوگا نا وہ 1.5 مہینے میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اسپیڈ کیا ہو رہی ہے؟
बढ़ना शुरू। उसके बाद कहेगा यार अगर मैं यही उखाड़ता रहा ना तो कलर किस पे लगाऊंगा मैं कल जाके, इतने बाल तो छोड़ो जिस पे कलर लगा के ही उसको मैं काला कर लूं। तो कहेगा भाई ये उखाड़ने वाला काम क्या है, ठीक नहीं है, कलर पे आ जाओ। फिर डब्बे जाके लेगा, ये 55 नंबर है या 52 नंबर लेना है, 53 नंबर लेना है, कौन सा नंबर लेना है। शुरू में तो बिल्कुल काला कोला लगा के आएगा, उसमें पकड़ा नहीं जाता, चंद बाल सफेद होते हैं तो पकड़ा नहीं जाता। उसके बाद लोग कहते हैं यार डिजाइन आपके जो अपने चेहरा है और बाल ये आपस में मैच, काले बाल जिसके होते हैं ना स्पीड उसकी अलग होती है, उसकी आवाज में अलग ताकत होती है। आपकी जो ये जो कहते हैं ना मैचिंग की शादी नहीं हुई मैचिंग के कपड़े नहीं है, तो ये बाल और आपका स्टाइल आपस में मैच कर नहीं रहे हैं। कितने बुरे लगते हैं ना जब बूढ़े बिल्कुल काला कोला लगा के आते हैं। भाई वो तो आप पे तो अब नौरानियत होनी चाहिए, आपके तो अब बुढ़ापा है, उसकी एक अलग हुस्न है अल्लाह ने रखा है, तो आपके वो मैच ही नहीं कर रहा होता। तो शुरू में स्पीड आहिस्ता है, फिर क्या होता है जी थोड़े दिनों में फरिश्ता कहता है अब थोड़ी सी स्पीड क्या कर भाई तू बढ़ा। तो आप अभी बालों को लेके रो रहे होते हो, काले करने हैं, डार्क लगाना है, लाइट ब्राउन लगाना है, कौन सा लगाना है। एक दिन आप उठते हो तो आपको कमर में थोड़ा सा पेन सा महसूस हो रहा होता है। आप ये तावील करते हो कि हो जाता है, इंसान है, कभी आदमी गलत सो जाता है तकिया ऊंचा रख के। जवानी में भी कभी कभार ऐसा होता है ना, कभी आप ऊंचा तकिया रख के सो तो जिस जाविये एंगल पे उठते हो ना पूरे दिन तक उसी एंगल पे दोबारा लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप तावील करते हो कि यार ये हो जाता है, इंसान है। पंखा तेज था, एसी ज्यादा तेज हो गया था, ठंड घुस गई है, 2 गोली पैनाडोल खा ली, आप सेट हो गए। 2-4 दिन के बाद क्या होता है कि पंखा भी सही था तकिया भी कोई गड़बड़ नहीं थी, या एयर कंडीशन का टेम्परेचर भी ठीक था, फिर भी सुबह उठे तो क्या हो रहा है, यहां थोड़ा सा क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, कमर खिंचाव महसूस सा हो रहा है। लेकिन इंसान तावील करता है, कहता है मैं बूढ़ा नहीं हुआ भाई, ये एक नॉर्मल है। असल में एक्चुअली आजकल एक्सरसाइज थोड़ी कम हो रही है। एक्सरसाइज क्या हो रही है थोड़ी, ये नहीं मानेगा कि अब मर रहा है, कब्र की तरफ जा रहा है, तौबा कर ले। असल तो ये है, मान ले कि मरेगा, सब मरे तो तू क्या यहां क़यामत का ऐलान करेगा क्या यहां बैठकर? क़यामत के ऐलान के लिए अल्लाह ने जो इसराफील अलैहिस्सलाम को रखा हुआ है वो काफी है। हम और आपने क़यामत का ऐलान नहीं करना। इतने सारे मरे तो तू भी मरने वाला है ना, तो ठीक है इलाज कर तू, लेकिन कुछ तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले भाई, अब मयाशियां छोड़ दे, कुछ तस्बीह हाथ में ले ले, कुछ अल्लाह अल्लाह करना सीख ले। जो हुकूक लोगों के खाए हुए हैं दे दे। बहरिया टाउन में मजीद ना सोच कुछ प्लॉट व्लॉट लेने का, जितने ले लिए बस इन्हीं को निभा तू। आखिरत की तैयारी कर, एक आध प्लॉट कुछ अल्लाह के रास्ते में निकाल दे, कब्र की तैयारी कर। इधर नहीं करेगा ना, उसको ये बातें डॉक्टर समझाएंगे ना मोटिवेशनल स्पीकर समझाएंगे, सब यही समझा रहे होंगे जी कमर में दर्द होता है तो उसका इलाज। नेट पे भी यही चीज सर्च कर रहा होगा बैठ के कि जब कमर के मोहरे आगे पीछे हो जाएं और एसी भी सही चल रहा हो और पंखा भी बंद हो और जनाब कोई टेंशन भी ना हो, तो इसकी वजह रीजन क्या होती है। तो डॉक्टर कोई बता रहा होगा जी यूरिक एसिड बढ़ गया, कोई कह रहा होगा ये हो गया, तो चलो जी यूरिक एसिड को कंट्रोल करें। वो इसी में अभी इस तहकीक से फारिग हुआ नहीं था, इस तहकीक से फारिग हुआ नहीं था कि कुछ और प्रॉब्लम शुरू हो गई, कुछ और टेंशन शुरू हो गई, बात बात पे गुस्सा, नींद भी उड़ती है। जब बुढ़ापा आता है ना तो वो जो जवानी में घोड़े बेच के सोता था ना, जवानी में देखा है कैसे सोते हैं, उठते ही नहीं है, सोते हैं तो सोते चला जा रहा है और ऐसा बेहोश होके सोता है। तो बुढ़ापे में क्या होता है, नींद आहिस्ता आहिस्ता गैर, पूरी पूरी रात पंखे को देखता रहता है, करवटें बदलता रहता है, यार वो नींद ही नहीं आ रही। तो फिर नींद के बारे में रिसर्च हो रही है, डॉक्टरों को बताया जा रहा है डॉक्टर साहब इसको एक्चुअली ये होता है तो फलाना होता है, ढिमकाना होता है। अल्लाह बता रहा है कि अब स्पीड क्या हो रही है, अभी तू बालों को रो रहा था ना, तो इंसान कहते हैं मेरे बाल भले सफेद ही रहे, कमर का दर्द भी ठीक ना हो, अल्लाह सो तो जाऊं मैं कम से कम, नींद तो पूरी है मेरी, नींद ही नहीं हो रही है। फिर जनाब चश्मे लगना शुरू, फिर उसके बाद एक दिन चेक, वो तबीयत खराब थी, समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा आपको तो बहुत खतरनाक किस्म की शुगर हो गई है। डॉक्टर साहब मैं तो ना मिठाई खाता हूँ ना मैंने कभी लड्डू खाए, मैं तो इतना सेहत का ख्याल करता हूँ। डॉक्टर कहते हैं एक्चुअली इस उम्र में शुगर हो जाना नॉर्मल है। इस उम्र में शुगर हो जाना क्या है, जितनी भी अच्छी सेहत हो इस उम्र में शुगर हो जाना नॉर्मल है। फिर डॉक्टर अपनी दवाएं दिखा रहा होता है, मैं कितना बड़ा शुगर का स्पेशलिस्ट हूँ, देखो मैं ये खुद मेडिसिन लेता हूँ।
اس کے بعد جی شوگر کے بعد پھر آپ اور باریک ہوتے ہوتے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شوگر جب ہے تو گردوں کا مسئلہ، گردے ہیں تو ہارٹ کا مسئلہ، ایک مسئلہ ٹھیک نہیں دوسرا مسئلہ، پھر یہ بندہ خود ڈاکٹروں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر کنٹرول ہو تو ہارٹ کا ہم آپریشن کریں نا، بلڈ پریشر ہی کنٹرول نہیں ہو رہا، بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا، تو ہارٹ کا آپریشن کہاں سے کریں؟ آپریشن ہوگا تو زخم کہاں سے ٹھیک کریں اس کا؟ بیسیوں قسم کے مسائل. پھر بالآخر ایک دن اطلاع آتی، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. ایک صاحب جن کے ونس اپون اے ٹائم ایک بال سفید ہوا تھا، جس پہ ان کو ٹینشن تھی، یہ ٹینشن انہوں نے شروع کی تھی، اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے جا چکے، ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے وہ رخصت. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو طبعی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، ورنہ کراچی میں ایسا ہوتا اتنا خوش قسمت ہے نہیں. کراچی میں تو ایسا ہوتا ہے ابھی نہ بال سفید تھے، بالکل فٹ فاٹ تھا، کتے نے کاٹ لیا. یہ ہو رہا ہے. بائک پہ جا رہا تھا، سامنے کتا آیا گرا اور پیچھے سے ٹرک آ رہا ہے، اسی کے پیچھے پیچھے کون آ رہا تھا؟ ٹرک. وہ کچل کے چلا گیا، دھماکہ ہوا، 6 بندے مر گئے. اللہ بچائے ہم سب کو ایسی آفات سے. تو ہمارے پاس تو اور بیسیوں طریقے ہیں مرنے کے. تو بھائی جتنا بھی اور آپ کیا سمجھتے ہو یورپ امریکہ میں لوگ بہت ان کی بڑی خاندانی صحت ہیں؟ یقیناً ہیں، لیکن ان کو دوسرے طریقے سے ان پر مصیبتیں آتی ہیں. ابھی کورونا جب آیا ہے تو وہاں موتیں زیادہ ہوئی ہیں، یہاں کم ہوئی ہیں. تو وہ سارے صحت کے جو ان کے اصول تھے نا، وہ وہاں جا کے کیا ہو گئے؟ فیل. یہاں ہم بچ گئے، مجھے بھی کورونا ہوا، یہاں بہت سارے، یہاں ڈیتھ کا ریشو وہاں سے کم تھا. وہاں تو ایک ایسی لپیٹا ہے نا کرونا نے، جو بیچارے بہت زیادہ صحت کا خیال رکھ کے 70-80 تک پہنچے ہوئے تھے، کرونا نے سب سے پہلے کہا کہ بھائی تم نے بہت خیال کر لیا، تم جا ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے ہی بات سمجھ میں آئے گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا. وہ ایک اونٹ تھا نا، بہت عرصہ ہو گیا یہ کہاوت سنائے ہوئے. ایک اونٹ تھا، ایک دمبا تھا. یہ امام شافعی کا شعر میں نے مکمل کرنا ہے، یہ ذہن میں رہے. ایک اونٹ، ایک دمبا اور ایک گائے بچڑا، یہ تینوں سفر کر رہے تھے. بھوک لگی تینوں کو، تو ایک گھاس کی گٹھری نظر آئی. اب گٹھری ایک ہے، کھانے والے کتنے ہیں؟ 3 ہیں. تینوں میں ڈیوائڈ کریں گے تو کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، ایک ہی کھا سکتا تھا. اب ان میں اختلاف ہو گیا بھائی کون کھائے گا. تو اونٹ نے کہا، اونٹ بڑا تھا نا، بزرگ تھا، تو انہوں نے کہا حضرت آپ فیصلہ کریں. اونٹ نے کہا بھائی میری رائے یہ کہ جو ہم میں سب سے پہلے دنیا میں آیا ہے نا، وہ سب سے سینئر ہے، وہ یہ کھائے گا. اونٹ کا خیال تھا میں اتنا بڑا ہوں تو شاید میں بہت پہلے آیا ہوں. تو دمبے نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا ذبح کیا تھا ہوا نہیں، تو اس کی جگہ کون آیا؟ سب نے کہا دمبا. اگرچہ یہ تاریخی روایت سے ثابت نہیں، لیکن دمبا. تو میں تو اس وقت سے ہوں. اونٹ کی نا ٹینشن ہونے لگی. اونٹ نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو گائے نے بولا، بیل نے بولا کہ اچھا آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر ایجاد ہوئے تھے؟ کہا نہیں. تو کھیتی باڑی کس سے کرتے تھے؟ سب نے کہا بیل سے. اس نے کہا اس کا مطلب میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں. اونٹ نے بولا وہ تو سب ہسٹری ختم ہو گئی، اس کے بعد تو میں کیا بتاؤں. تو اونٹ نے کیا کیا؟ اونٹ نے بولا کہ گٹھری اٹھائی اور اپنی پشت پہ رکھ لی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ قدیم ہونا ثابت کرو. اونٹ نے کہا میں سب سے بعد میں آیا ہوں، ہمت ہے تو لے لو بھائی مجھ سے. ٹھیک ہے نا، میں کھاؤں گا. بدماشی اسی کو بولتے ہیں نا. تو یورپ میں کیا ہوا، فرشتوں نے بولا کہ بھائی لوگ ایک طریقے سے مرتے ہیں. پاکستان، انڈیا اور مختلف ملکوں میں ہوتا یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان کی صحتیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں اور وہ خیال نہیں کرتے، پھر 50 60 70 میں مر جاتے ہیں. انگریز نے بڑی میڈیکل پہ ریسرچ کی. انہوں نے کہا ایکچولی شوگر کا لیول اتنا ہونا چاہیے، موٹاپا نہیں ہونا چاہیے، بڑھاپے میں یہ چاہیے، ایکسرسائز ہوتے ہوتے مر کے ہی نہیں دے رہے تھے. وہ 80 سال تک فٹ فاٹ. فرشتہ آیا، اس نے بولا ایک بھیڑ جو ہے نا، ایک وائپر چلایا کورونا کے ذریعے. بولا چلو یار، اب یہ تھوڑی کہ تم اگر 100 سال زندہ رہنا چاہتے ہو تو آگے نئی نسل کے لیے بھی تو جگہ چھوڑو. تم ہی رہو گے تو وہ اگلے کہاں؟ پلیٹ فارم خالی کرو بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا کہ بھائی یہ جو بچوں کے بچے جب ہو جاتے ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں بھائی نئی ٹرین آ گئی ہے، اب جو پہلے والی ٹرین ہے وہ پلیٹ فارم خالی کرے گی. تبھی دنیا اتنی تھوڑی ہے کہ سارے آدم علیہ السلام سے لے کر بھائی نئے آتے جائیں گے، پرانے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے چلے جائیں گے.
تو وہ मर ही नहीं रहे थे वहां इटली में, और वो ना बूढ़े मर ही नहीं रहे थे, और वो गवर्नमेंट पे इतने बोझ बन चुके थे, वहां तो वैसे ही ग्रोथ रेशो नहीं है लोगों का, जवान वैसे ही कम है, तो अल्लाह मियां ने उन पे भी तरस खाया, और अल्लाह मियां ने बोले चलो भाई, कोरोना से सबको लाइन लगा दी वहां इटली में, इतने फिर भी बहुत हैं भाई। मैं तो हैरान हूं यार, मैं इटली में गया मार्केटों में, बूढ़े ही बूढ़े, मैंने कहा भाई इतनी नहीं, बच्चे ही नहीं हो रहे ना उन लोगों के। तो